أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے حوالے سے بات کی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ بولا، وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ۔ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ اپنی گزارشات رکھ دیتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز یہ میرے لیے اور آپ سب بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ دیکھیے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اسی ہی کی مناسبت سے عبادت کرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی کے اندر اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ جن پر ہم یہ توقع اور تکیہ کی بیٹھے ہوں کہ کل جب یقیناً میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو کیا میرے عمل ایسے ہیں جن پر میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، یا خدا نخواستہ یہ روٹین ورک ہے۔ تقوی سے جب بھی انسان گرتا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ دل کے اس شعور کا نام تقوی ہے جو ہر وقت ہمیں یہ احساس دلاتا رہے کہ میرا تعلق میرے اللہ سے ہے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت تقوی کہلاتی ہے۔ اب اس کیفیت سے ہی انسان ہمیشہ منافقت سے بچتا ہے، نفاق سے بچتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جس کی یہ تقوی کی کیفیت کمزور ہوتی ہے تو شیطان اس کو کیپچر کرتا ہے، اور جیسے ہی شیطان کیپچر کرتا ہے تو انسان کا لیول آف ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق، وہ کمزور پڑتا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ شیطان کی کسی بھی صورت میں ایجنٹ بننے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ایک تو کیفیت ہے جس میں آپ کا شعور زندہ ہو کہ آپ اللہ کے بارے میں ہر وقت سوچیں، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ شیطان آپ کو قابو کر دے۔ اب شیطان جب قابو کرتا ہے تو میں آپ کو کچھ چند علامتیں بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے دل میں پھر نفاق پیدا ہوتا ہے اور تقوی کی کیفیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، ہمیں اپنی نمازیں دیکھنی، نمازوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، نماز کے لیے میں کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہوں، کتنی محنت کرتا ہوں، کتنی جستجو کرتا ہوں، اور جب میں نماز کے لیے پہنچ بھی جاتا ہوں، وضو بھی کرتا ہوں، اہتمام بھی کرتا ہوں، پہنچ بھی جاتا ہوں، تب نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد میرے مزاج میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، کس حد تک مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو کے باہر نکلا ہوں۔ اگر تو الحمدللہ نماز سے ہمیں یہ انقلابی کیفیت ملتی ہے پھر تو سب کو مبارک ہو، اور اگر خدا نہ خاصہ کمزوری کی کیفیت ہے، دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو آدمی جس کی صلاۃ العصر جو ہے، عصر کی نماز، آج کل دیکھ لیں 4 بجے 3:55 پہ اذانیں ہوتی ہیں، 4:15 4:30 تک نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہم نماز کو مؤخر کرتے بالکل، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے 5:55 پہ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، 5:50 پہ پڑھ رہے ہیں، جب مغرب تقریباً ٹکانے لگی اس وقت جا کے نماز پڑھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر، جس کی نماز عصر جو ہے اگر وہ فوت ہو جاتی ہے، وقت سے کھنج گئی تو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، بالکل ایسے جس طرح ایک آدمی کی جب عصر کی نماز ضائع ہو جائے نا، تو خدا نہ خاصہ ایسی کیفیت ہے جس طرح اس کا گھر اور مال سب اجڑ گیا۔ ایک بندہ گھر جائے سارے دن کی محنت کے بعد اور خدا نہ خاصہ گھر جا کے دیکھے کہ اس کو آگ لگ گئی اور اہل خانہ تمام اس میں جل گئے، گھر بھی جل کے راکھ ہو گئے۔ کیفیت دیکھیں اس بندے کی اس وقت دماغ میں، دل میں کیا دوڑ رہا ہو۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں، شعور بیدار کرتے ہیں
کہ ہماری عصر کی نماز ضائع ہونے سے اللہ اکبر کبیرہ ہمارا اتنا بڑا المیہ ہے، نقصان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو منافق کو جس کے اندر خدا نخواستہ نفاق کی کیفیت ہے، وہ عصر کو اتنا مؤخر کرے گا، اتنا مؤخر کرے گا، مغرب کے جا کے نزدیک جا کے نماز عصر پڑھے گا، اور آپ نے فرمایا اس میں بھی ٹھوئے مار رہا ہو، پیکنگ آف اے برڈ، جس طرح پرندہ زمین سے اٹھا اٹھا کے یوں کھاتا ہے نا، اس طرح سجدے کر رہا ہوتا ہے تیزی تیزی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرما لیا اگر کسی نے خدا نخواستہ دیکھنا ہو کہ اس کے ایمان میں صحت ہے کہ نہیں، اور خدا نخواستہ نفاق کہیں گرو تو نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا اس کو عشاء میں فجر میں دیکھ لیں. اثقل الصلوات علی المنافقین الصلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، جس کے اندر ایمان کمزور ہے اور نفاق خدا نخواستہ بڑھ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، گرو ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو دیکھ لینا، اس کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں بھاری نمازیں ہوں. اب یہ خدا نخواستہ نفاق کی علامت. اور پھر اس سے بھی زیادہ آپ اپنے آپ کو اگر اکاؤنٹیبلٹی سے گزارنا چاہیں تو ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو خدا نخواستہ اس میں خیانت کرے. یہ کیا چیزیں ہونے خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ میری اور ہماری زندگیوں کا حصہ ہو. نمازوں میں میں کمزور، وعدوں میں میں کمزور، گفتگو کے اندر جب بھی میں کروں خدا نخواستہ اس میں کسی نہ کسی جگہ غلط باتوں کی آمیزش، جملہ سیدھا کہنے کے لیے توفیق نہ ملے، سادہ سی بات بھی کرنی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی مکھن لگا کے، کوئی ایڈیشنل چیز لگا کے، کسی بڑے کے ساتھ بات کرنی ہے تو بٹرنگ کرنے کی، خوشامد کرتے ہوئے ایسی چیز ظاہر کرنا درمیان میں جو حقیقت نہ ہو. کیا خدا نخواستہ یہ ہمارے مزاج کا حصہ تو نہیں بن گیا؟ اگر یہ کیفیتیں ہیں میرے بھائیوں تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایمان کمزور ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ دیکھ لیں اللہ کی طرف سے گرفت کیسے آتی ہے. اور سورۃ التوبہ میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں، میں ان کو ہر سال ایک دفعہ دو دفعہ ضرور آزماتا ہوں، ثم لا یتوبون، اس کے باوجود بھی یہ توبہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ولا هم یذکرون، نہ ان کی جلد پہ، ان کی سکن پہ کوئی جو رینگتی ہے کہ یہ ان کے اندر کوئی تحرک پیدا ہو، احساس بیدار ہو کہ میں کدھر ترے جا رہے ہوں، where I'm heading to. یہ احساس مسلمان کے لیے بہت عمدہ ترین چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں خطرناک ترین چیز کیا ہے جو آج ہم جس سے سب سفر کر رہے ہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی حکم عدولی اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے گناہوں کی آمیزش. دو چیزیں، ایک اللہ کی نافرمانی، اوپر سے گناہوں کا ہونا. and the last thing on top, as a cherry on top of everything، جو اس میں سب سے خطرناک ترین چیز پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے ندامت نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے مجھے پچھتاوا نہ ہو، اور گناہ سرزد ہو جائے تو مجھے احساس ہی نہ ہو کہ گناہ کرنے سے پہلے یہ میں نے کون سا بڑا ظلم کیا اپنے اوپر. اللہ کہتے ہیں میں ان کو آزماتا ہوں. اب دیکھیں نا حالت یہ سیلاب کی آپ نے سنی کس طرح کی کیفیت سے مسلمان اہالیہ نے پاکستان گزرے ہیں. اللہ گواہ ہے، ساتھی بتاتے ہیں 300 کلومیٹر کی بیلٹ جو ہے نا پانی کے ساتھ سڑک کی وہ چل رہی ہے، 300 کلومیٹر تک لوگوں کو ساتھیوں نے نکالا. 12 14 15 فٹ پانی چھتوں پر آ گیا. لوگوں نے اپنے گھروں کو اپنے آنکھوں سے ڈوبتے دیکھا، اجڑتے دیکھا، اپنے مال کو، متاع کو، بچوں کو بلکتے چیختے جب پانی کے خدا نخواستہ پکڑ آئی ہے. اور ہمارے ساتھی گئے ہیں، جماعت پوری محنت پر لگی ہوئی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جا کے کس طرح لوگوں کو نکالا ہے، پھر سڑکوں پر لے کے آئے، خشک میدانوں میں لے کے آئے، 400 500 کیمپ لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو وہاں سے ساتھ نکال کے لا کے کیمپوں میں زندگیاں گزر رہی ہیں. صبح شام دوپہر سارے وقت کے کھانے جماعت مہیا کر رہی ہے. لیکن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی شدت والی عذاب کی کیفیت؟ اور پھر پاکستان کا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان، میں آپ کو 1 2 3 جگہوں کی بات نہیں کر رہا، 300 کلومیٹر کنزیکٹیو بیلٹ آف واٹر، پانی کے ساتھ چلتی ہوئی 300 کلومیٹر کی پٹی جہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں. جلال پور شہر سے دے کے آپ آگے علی پور تک سارا ایریا جا کے دیکھیں، کیمپوں میں بیٹھے ہیں، گھر لٹ گئے،
اولاد ڈوب گئی، مال و متاع ڈوب گیا، لیکن کیمپوں میں رہتے ہوئے خوراک جماعت پہنچا رہی ہے، پر پھر بھی اٹھ کے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے باغی بھی ہو جائیں، ہم گناہ کی زندگی کے رسیا اور عادی بھی ہو جائیں، اور اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئی بھی ہو، پھر لوگ آ کے سامنے ہماری کمک اور تعاون اور مدد کے لیے بھی پہنچے ہوئے ہوں، اس سارے کے باوجود بھی مسلمان اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا کہ یا اللہ معاف فرما دیجئے، انشاءاللہ اپنے نمازوں میں سستی کوتاہی غفلت نہیں کروں گا۔ اور میں یہ تو آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں نا جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کی، بلیو اٹ اور ناٹ، مانیں یا نہ مانیں، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ہمارے گھروں میں روٹین لائف میں رہتے ہوئے نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ حکم عدولی کرتے ہیں، گناہوں کی آمیزش ان کی زندگیوں میں میسر اور موجود ہے۔ یہ نفاق ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ کمزور ایمان والے لوگ جن کے اندر نفاق پیدا ہو چکا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو who can deceive اللہ سبحانہ وتعالی، کون اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اگر اس دھوکے کو پہچاننا ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں تو قرآن مجید کے اس جملے کو ذہن میں لے کے جائیے آج، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نمازی جس کے اندر نفاق جیسی خدا نہ خاصہ بیماری آ چکی ہے، جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑا ہی سست اور غافل۔ جب میں نماز کے لیے اللہ اکبر شروع کرتا ہوں، میری آفس کی چیزیں، میرے بزنس کی چیزیں، میرے بچوں کی ضرورتیں، میرے فلان کے ساتھ لین دین، وہ سارے خیالات تخیلات نماز میں عود کے آ رہے ہیں۔ بس سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، قاری صاحب امام صاحب تلاوت کر لیں قرآن مجید کا کوئی بھی ایسا خطرناک ترین پورشن پڑھ کے سنایا جائے جس سے کم از کم اللہ کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ میرے احکامات جب پڑھ کے سنائیں مومنوں کا تو ایمان گرو کرتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان فلرش کرتا ہے، ان کے اندر الحمدللہ جذبہ موجزن ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت بات بتا دی نماز کے اندر، قاری صاحب سے آج سنیے، انشاءاللہ آج کے بعد میں اس پر مستحکم طریقے سے عمل کروں۔ ہم میں سے کتنے وہ افراد ہیں جو ایسے نمازی ہیں؟ اور میرے بھائیوں، یہی خدا نہ خاصہ ہمارا اللہ کے ساتھ المیہ ہے آج کے دور کا۔ یہ ہم نے نماز پڑھی ہے، everyone must ask to themselves، ہر کسی کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، آج نماز میں میں نے اللہ سے کیا کمٹمنٹ کی، اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد رخصت ہوتے وقت اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں کسی نیک کام کے لیے کمیٹڈ ہو کے جا رہا ہوں؟ کیا اللہ میرے اس سجدے سے، رکوع سے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت راضی ہوئے ہوں گے، خوش ہوئے ہوں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، دعا کیجیے، اگر اللہ نے ظہر کی توفیق دی تو اللہ عصر کی بھی دے دے، وگرنہ کتنے ایسے ہیں جن کو آج ظہر اگر میسر ہوگی تو خدا نہ خاصہ عصر نہیں ہوگی۔ یہی ایک کیفیت کل گزری، یہی آج ہے، یہی کل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے ایمان کا خود سے محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ خدا نہ خاصہ ہمیں محاسبے میں لے جایا جائے اور ہم خدا نہ خاصہ خسارے میں یا نقصان میں ہوں۔